تاریخ کے آئینے میں اب دنیا کو ہمیں اپنا ہی مذہب نہیں دوسروں کا صحیح مذہب بھی ہم کو ہی بتانا پڑے گا. بھائی یہ گھور کلیوگ تو ہے ہاں، جہاں رام کا نام لے کر راون والا کام کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں خود راون نے بھی سیتا کا اپہرن راون کے بھیس میں نہیں کیا تھا، کسی دوسرے بھیس میں آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ اپہرن راون کے بھیس میں نہیں ہو سکتا. نہ جانے یہ 30-40 گنڈے راون بن کے رام کا نام لے کے کیوں راون والا کام کر رہے تھے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. وہ بھی کہاں؟ شکشا کے مندر میں. اور مسئلہ کیا ہے؟ حجاب ہٹاؤ. عجیب مصیبت. گھور کلیوگ ہے کہ نہیں؟ ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ننگے مہاراج جہاں چاہیں آئے جائیں، ان پہ کوئی پہرا نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں. پابندی کس پہ؟ حجاب پر. اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے کہ برقع حجاب کہلاتا ہے. برقع لباس ہے، حجاب نہیں. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں. اسی لیے مراجع کرام کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر برقع اتنا ٹائٹ پہنا جائے کہ جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں تو یہ حجاب کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ بے حیائی بھی ہے، بے حجابی بھی. اگر برقعے کا نام حجاب ہوتا تو اس کیفیت کے پردے کو بے حجابی نہ کہا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ برقع لباس ہے، حجاب تو حیا کا نام ہے. اور حیا کسی مذہب کی دین نہیں ہے، فطرت کی دین ہے، نیچر کی دین ہے. ہاں اب جس کی فطرت سالم ہوگی اسے حجاب اچھا لگے گا. جن کی فطرتیں مجروح ہو جائیں انہیں ننگا پن اچھا لگتا ہے. انہیں ننگا پن اچھا لگ رہا ہے. جبکہ میں نے کہا کہ مذہب کی دین پردہ نہیں ہے. حجاب مذہب سے پہلے انسانی فریضہ ہے، فطرت کی دین ہے. آپ پوچھئے ایک بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ پردہ، یہ چادر، یہ قید و بند ہے، ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ قدامت پسندی ہے، یہ پچھڑی ہوئی جاتی کا ہونا ہے. طرح طرح کے اعتراضات بچی نے باپ کے سامنے رکھ دی. دیکھیے تربیت کا انداز بھی ملاحظہ فرمائیے. باپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. باپ نے کہا ذرا اپنی کتابیں لے کر آنا. اسکول کی کتابیں لائی گئی. باپ نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اب اس نے ورقہ پلٹا، پہلے صفحے پہ پڑھ کے بتانے لگی. باپ نے کہا بیٹا ورقہ کیوں پلٹا؟ نام تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا، باہر ہی لکھا تھا. کہا بابا میں نے باہر ورقہ چڑھا دیا، باہر ورقہ چڑھا دیا. باپ نے پوچھا یہ ورقہ کتاب پہ کیوں چڑھایا؟ کہا یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. میرے جو جملہ کہوں، گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. گرد و غبار آ بھی جائے تو ہٹ جائے گی، ہوس کا غبار کیسے ہٹے گا؟ بے حیائی کا غبار کیسے ہٹے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک کتاب کو گرد و غبار سے پاک رکھنا ہے تو اسے حجاب میں رکھنا ہوگا، اسے پردے میں رکھنا ہوگا، اسے ورق چڑھا کے رکھنا ہوگا. ورق چڑھانا کتاب کو قید کرنا نہیں ہے، کتاب کی حفاظت ہے. کتاب کا تحفظ ہے، کتاب کا تحفظ ہے. مزید مثال دی. 2 ٹافی لے کر آئے. ایک کھلی ہوئی ٹافی تھی، ایک ریپر میں پیک تھی. کہا کون سی کھانا پسند کرو گی؟ کہا یہ ریپر والی. کہا یہ کھلی ہوئی کیوں نہیں؟ کہا اس پہ جراثیم بیٹھ جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے پہ جراثیم بیٹھ جائیں وہ کھانے کے لائق نہیں. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. جس پر جراثیم بیٹھ جائیں, کیوں؟ کہا جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کا مطلب یہ جراثیم زدہ ٹافی اگر جسم و جسمانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو بے حجاب عورت کے ساتھ عقد اور قربت جسم کے لیے نہیں, نسلوں کے لیے مصیبت. نسلوں کے لیے. اور میں نے یہ جملہ کبھی نیر بھائی پڑھا تھا. اب آج کل تو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے تو لوگوں نے پڑھ کے اپنے نام سے کر دیا. ہو سکتا ہے یہ بعد میں مرنے کے بعد جی مقتے نہیں ہوتے. تو اور مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے بھی کافی اس معاملے میں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. میں نے ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جملہ کہا تھا کہ نیٹ NET نیٹ. نیٹ کے معنی کیا ہے؟ جال. شکریہ. جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بہت اچھا ہے. مچھلی پکڑنے کے لیے. میں بزرگ کے لفظوں کو نہیں رہتا ہے نا. پانی میں مچھلی پکڑ. یہ نوجوان دوست ذرا غور سے سنیں, شاید میں ان تک ایک میسج کنوے کر رہا ہوں. جب انسان جال کو پانی میں ڈالتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں. جب نیٹ ڈالا جاتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں. کچھ کوڑا کرکٹ غلاظت گندگی نجاست آتا ہے. تو جو شکاری شکار کرنے کے لیے گیا ہے وہ مچھلی تو پکڑتا ہے اور بقیہ کوڑا کرکٹ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھینک دیتا ہے. جب آپ نیٹ چلاتے ہیں نا تو خالی حلال چیزیں نہیں آتی, حرام چیزیں بھی آتی ہیں. عقل و خرد کا تقاضا یہ ہے کہ حلال لے لینا, حرام اسی سمندر میں ڈال دو. اور یہاں تک بات آ گئی ایک جملہ اور صاحبان شعور تشریف جی صاحبان شعور تشریف فرمائے ماشاءاللہ. یہ جو مچھلی جال ڈال کے پکڑی گئی, اب لفظ کہہ سکتا ہوں جو پھنسائی گئی مچھلی ہے نا, کیا ہر قسم کی مچھلی کھانا حلال ہے؟ شریف ذاتوں کی شریعت میں ہر مچھلی حرام حلال نہیں ہے. آج میرا جملہ واضح ہو. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. کون سی حلال ہے؟ فلس والی. لفظ بدلو, چھلکے والی, حجاب والی. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. دیکھیے شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وہ مچھلی کھانے کی اجازت دی جو مردہ نہیں کھاتی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دی. اب لوگ پریشان تھے کووڈ کے بعد مچھلیاں نہ کھائی جائیں, اس لیے کہ مچھلیوں نے لاشیں کھائی ہیں. ہم نے کہا خبردار, ہماری شریعت 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر کے گئی ہے مردہ کھانے والی مچھلی ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں. چھلکے والی مچھلی, باحجاب مچھلی, کیا ہوگا اگر ہم نے بے حجاب مچھلی کھا لی, بغیر چھلکے والی مچھلی کھا لی؟ تو کہا پہلے تو یہ کہ یہ کووڈ والی لاشیں کھا چکی ہے, تو پہلے تو یہ سمجھ لینا. کہا پھر کہ اگر کھا لی تو جسم متاثر ہوگا.
میرے عزیزوں کہنے دیجئے، اگر ایک بے حجاب مچھلی کے کھانے سے جسم متاثر ہو سکتا ہے تو بے حجاب خاتون کو گھر میں لانے سے کیا نسلیں برباد نہیں ہو سکتی؟ تو حجاب جو ہے وہ حیا کا نام ہے، پردے کا نام ہے۔ حجاب لباس نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں لباس ہٹانے سے حجاب ہٹ جائے گا؟ لباس ہٹانے سے حجاب نہیں ہٹے گا، غور کیجئے گا۔ حجاب ہٹانے سے لباس نہیں ہٹے گا، لباس اپنی جگہ رہے گا۔ اچھا، اب جو ہٹا رہے ہیں انہیں اپنے دھرم کا بھی گیان ہونا چاہیے۔ یہ پردہ اسلامی تہذیب تو ہے ہی، ہندوستانی تہذیب بھی ہے۔ اگر ہندوستانی تہذیب نہ ہوتی تو گھونگھٹ کس پردے کا نام ہے؟ گھونگھٹ پردہ ہے کہ نہیں؟ یہ گھونگھٹ پردہ ہے۔ اور مزید سن لیجیے، ان کی دلیلوں سے، ان کی کتابوں سے سن لیجیے۔ والمیکی رامائن میں یہ بات ذکر ہے کہ جب سیتا جی کا اپہرن ہوا، راون لے کے گیا، تو چونکہ وہ چالاک استری تھی، انہوں نے اپنے جسم سے کچھ چیزیں پھینکنا شروع کی، چپل اتار دی، پھینک دی تاکہ وہ نشانیاں رہیں، کچھ انگوٹھی اتار دی، چیزیں اتارتے گئے۔ ادھر ہنومان جی نے وہ چیزیں اٹھائی اور لکشمن کو دی، پہچانتے ہیں؟ کہاں پہچانتا ہوں، یہ میری بھابھی کی ہے۔ چیزیں دیتے 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 انہوں نے ناک کی نتھ دکھائی، ناک کی نتھ، نتھنی، ناک میں جو پہنی جاتی ہے، غور کیجئے گا۔ وہ جب دی تو پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو لکشمن نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ تو پھر مریادہ پروشوتم رام، ہاں یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے، ہمارے یہاں اشرف المخلوقات پیغمبر ہیں، ہاں، مگر جو جس مذہب کو مانتا ہے اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری۔ برادران اہل ہنود کے یہاں، اور یہ برادران اہل ہنود بھی ہم نے اپنی عقیدت سے نہیں گھڑا، یہ بھی مولا نے کہا، یہ بھی مولا نے کہا۔ جب مالک اشتر کو خط لکھا تو کہا اخوان، تمہارے دو بھائی ہیں، اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، کچھ تمہارے دین میں بھائی ہیں، کچھ تمہارے انسانیت میں بھائی ہیں، مانوتا میں بھائی ہیں، ہیومینٹی میں تمہارے برادر ہیں، بھائی ہیں، لہذا توجہ، تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ برادران اہل سنت تو ہم کہتے ہیں یہ دینی بھائی، برادران اہل ہنود یہ ہمارے انسانی بھائی، غور کیجئے گا۔ تو جیسے ہی پروشوتم رام نے وہ ناک کی نتھ دیکھی، کہا لکشمن یہ تمہاری بھابھی کی ہے، تم اسے نہیں پہچانتے؟ تو لکشمن کہتے ہیں برادر شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو پردہ ہے وہ بتا رہے ہیں لکشمن کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ آپ بتائیے اسلامی نقطہ نظر سے بھابھی نامحرم ہے کہ نہیں؟ تو بھابھی کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، گیتا پڑھنے والے اگر گیتا ہی ڈھنگ سے پڑھ لیتے، رام کا نام لینے والے اگر رام ہی کو سمجھ لیتے، تو آپ یقین کیجئے کہ اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاتے کہ اپنے مذہب کو بھی برباد کرتے چلے جائیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ تم اسلام کو برباد کر رہے ہو، تم اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہو، تم اپنے وجود کو ختم کر رہے ہو۔ اس طریقے کی بات، کیا یونیورسٹی شکشا کا مندر نہیں ہے؟ بلکہ میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ مدرسہ اور اسکول یہ مندر اور مسجد سے زیادہ معتبر جگہ ہے، اس لیے کہ مسجد میں صرف عبادت ہوتی ہے، مدرسے میں تو اس عبادت کا عرفان ہوتا ہے، مندر میں تو صرف پوجا ہوتی ہے، شکشا کے ذریعے تو بتایا جاتا ہے کہ کون پوجا کے لائق ہے اور کون نہیں۔
تو اگر ایسے مقام پر کچھ گنڈے اور موالی غیر مذہبی کام کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تعلیمات شری رام سے دور ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا مکان، کس طریقے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں اسی رامائن کے طفیل سے اور لفظ سے، چونکہ عصر حاضر سے مجھے بات کو آپ تک پہنچانا ہے. اس لیے راون کا آخری وقت آیا، روح نکلنے والی ہے، سمجھیے مرنے والا ہے. رام نے کہا اپنے بھائی سے لکشمن سے کہ جاؤ، یہ بہت بڑا گیانی تھا، یہ پڑھا لکھا تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کر لو. وہ گیان پراپت کرنے کے لیے گئے، اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ مجھے میرے بھراتا شری نے بھیجا ہے، تو بہت بڑا گیانی ہے، مجھے تجھ سے گیان پراپت کرنا ہے. راون نے کہا تجھے گیان پراپت کرنا ہے؟ تجھے تو ابھی گیان لینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. اب مجھے گیان لینے کا سلیقہ نہیں آتا. جوش میں واپس اپنے بھائی کے پاس آئے، کہا بھیا اب جملہ سنی جو لکھا ہوا ہے رامائن میں. انہوں نے کہا بھیا آخری سانسیں لے رہا ہے مگر اہنکار دیکھیے، ایگو دیکھیے، تکبر دیکھیے، گھمنڈ دیکھیے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے تو ابھی علم لینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. شری رام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں راون کے سرانے کھڑا تھا. کہا یہی تو تم نے غلط کیا. شکشا ہمیشہ گرو کے چرنوں سے لی جاتی ہے. جاؤ اس کے پیروں میں کھڑے ہو اور پھر اس سے گیان پراپت کرو. یہ آئے دوبارہ آ کے اس کے پیروں پہ قریب کھڑے ہوئے. کہا مجھے گیان دو. کہا اب تم صحیح جگہ کھڑے ہو، اب تم گیان لینے کے لائق ہو. اب جملہ سنیے جو میں عالم انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہے تو راون کا، مگر کہتے ہیں خذ الحکمہ ولو کان من اہل النفاق. اگر حکمت نفاق کے سینے میں بھی ملے نا تو نکال لینا. جہاں سے حکمت ملے وہاں سے لے لینا. غور کیجئے گا. جیسے ہی گیا کہا کہ سنو لکشمن، تمہارے لیے گیان یہ ہے کہ مجھے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت ہو چکا ہے. کسی میں ہمت تو نہیں تھی کہ مجھے قتل کر دیتا، میرا ود کر دیتا، مگر مجھے میرے اہنکار نے مارا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. مجھے میرے غرور نے مارا ہے، مجھے میرے گھمنڈ نے مارا ہے. لہذا زندگی میں جتنی قوت اور طاقت، علم و ہنر تمہارے پاس آ جائے، جتنا بڑا عہدہ و منصب آ جائے، خبردار کبھی بھی اہنکار نہ کرنا. اگر گیتا ہی کو تھوڑا سا پڑھ کے سمجھ لیے ہوتے تو پھر اہنکار کی حکومت نہ ہوتی. حکومت کے مزاج میں اہنکار نہ ہوتا، حکومت کے مزاج میں غرور و تکبر نہ ہوتا. قوت کے نشے میں چور ہو کے ایسی واڑیاں نہ بولی جاتی جس سے انسانیت کا دل درد رہے. ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو. ہمارا امام 40 تلواروں میں سو کے ہمیں بتا گیا ہے، کبھی تلواروں میں سونا پڑے تو ہجرت کو یاد کر کے چین سے سو جانا. اس قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے.